السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دن رات اپنی محبت کی بھیک مانگتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارا دل سچے عشق اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے بے حد محبت کرتا ہے نا اور ہر لمحہ اسی کی یاد میں مگن رہتا ہے تو اس کی دعائیں، آہیں اور آنسو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت اور اس کی طلب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اسے پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گما کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی شدت میں دن رات فریاد کرتا ہے نا، تو وہ دعا اور سجدے میں رو رو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کا سکون بن جاتا ہے۔ محبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا عین عبادت ہے، اور یہی صفیہ کرام اور اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور فریاد کو سنے گا۔ اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو اسے پانے کے لیے تڑپتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پکار پر ہمیشہ مہربانی فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، سچے دل سے پکارتا ہے، تو وہ کبھی بھی اسے رد نہیں کرتا، بلکہ یا تو فوراً دعا قبول کر لیتا ہے یا بہتر وقت پر عطا کرتا ہے، یا اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کی پکار سننے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی پکار سنتا ہے، چاہے وہ آہستہ ہو یا بلند آواز میں، چاہے وہ دل میں ہو یا زبان پر۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کی دعاؤں سے واقف ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت سے کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پکار سنتا ہے۔ اس کی کچھ خاص نشانیاں کچھ یوں ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا اور دل کو سکون محسوس ہوتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن کر ہمارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ اگر ہماری مانگی ہوئی چیز نہ ملے تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے بہتر کوئی اور چیز ہمارے حق میں رکھی ہے۔ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں نا اور اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری پکار سنی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار ہمیشہ سنتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بس ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ وہی سب سے بڑا سننے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی محبت جس شدت سے مانگ رہے ہیں نا، دعا میں سجدوں میں رو رو کر، تو اس بات کا یقین رکھیے کہ وہ دعا میں اور سجدوں میں رو رو کر
اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو مانگنا، اپنی محبت کی بھیک مانگنا، وہ درد سے نکلے ہوئے آنسو، ایک ایک پکار اللہ تعالیٰ آپ کی سن رہا ہے، اور یقین رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد عطا کرے گا، آپ کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ بس آپ کو تھوڑا صبر رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من چاہی چیزیں آپ کو کیسے عطا کرتا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے سب بہن بھائیوں کو جو دعا میں اپنی محبت مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر معجزات کر دے، ان کو ان کی محبت عطا کر دے، ان کو آزمائشوں سے نکال لے، ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ وہ جو اپنی محبت کو پا کر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔